خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم ناظم اجلاس اور اس جلسے کے خاطر آپ کے مسجد کے امام صاحب مولانا تندر الاسلام جو بار بار مجھ سے فون میں رابطہ کرتے رہے اور پورنیہ اور اس کے قریب سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین کرام، یہ جلسہ جو آپ لوگوں نے یہاں رچایا اور بسایا ہے، صرف اور صرف مقصد یہ ہے مسجد کے تعمیر و ترقی کے سلسلے میں. تو انشاءاللہ میں بھی مسجد ہی کے اوپر بولوں گا. اور کیا کیا بولوں گا پہلے بتا دے رہا ہوں. مسجد کیا ہے ایک، انشاءاللہ فائدہ ہوگا میں نے کہا. نمبر 2، مسجد کی کتنی ضرورت ہے. 2، مسجد میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں. 3، اور مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے. 4. انہی 4 چیزوں کو لے کر کے میں چلوں گا. پھر سے سنیے، مسجد کیا ہے اور مسجد کی کتنی ضرورت ہے. 3 نمبر مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں. 4 نمبر مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے. ان 4 چیزوں کو لے کر کے میں قرآن و حدیث سے آپ لوگوں کو سناؤں گا. لیکن میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے صحیح بخاری، آپ لوگوں نے نام سنا ہے نا، انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا اور آپ لوگوں سے پوچھوں گا، کچھ آپ لوگوں کو بولنا پڑے گا. صحیح بخاری آخری کتاب حدیث کی جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. صحیح بخاری کو جب آپ کھولیں گے پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلی حدیث جس پر آپ کی نظر پڑے گی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا ڈیپینڈ نیت کے اوپر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو پھر کام صحیح ہے، نیت اگر گڑبڑ ہے تو وہ کام بیکار ہے. سب سے پہلے میں میرے یوٹیوبر اور چینل والے بھائیوں سے 2 منٹ کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بھائیوں، سبزی میں جیسے نمک کی اشد ضرورت ہے، بغیر نمک کے وہ کھانے میں کوئی مزہ ہی نہیں، بے مزہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی کام اگر کریں گے آپ اور اس میں خلوصیت نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو وہ کام بیکار ہے، بیکار ہے. اب بتائیے 2023 کا یہ آخری مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ. اب تک میں نے کسی بھی جلسے میں فلسطین اور اسرائیل کے سلسلے میں
کوئی تقریر نہیں کی ہے، کوئی تقریر نہیں کی ہے. لیکن یوٹیوب کھولیے اور دیکھیے کہ مسجد اقصی کا فوٹو لگا دیے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسرائیل، یہودی اور فلسطین کے بارے میں کچھ بول رہا ہوں، لیکن ٹچ کر کے میں نے بھی دیکھا کہ موضوع کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں اس سلسلے میں کچھ بولا ہی نہیں ہوں. دین میں آپ گڑبڑی مت کیجئے. جو صحیح چیز ہے پردے کے اوپر اگر میں بولوں تو بولیے، لکھیے کہ مولانا نے پردے کے اوپر بہت اچھی تقریر کی، یہ لکھیے. لیکن یہ بنا کر کے الٹا سیدھا آپ فوٹو لگا دیتے ہیں اس میں، اور عوام جب دیکھتی ہے تو سوچتی ہے عوام کے کیا بولے ہیں مولانا، اس کو ٹچ کرتے ہیں اور جیسے ہی ٹچ کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے. نیت اگر آپ کی ہے کہ ٹچ کریں لوگ، اس کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ کام بیکار ہے. آپ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہیں. دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہیں. جانتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم، اور ماحول بنا کے رکھیے. حدیث نمبر ہے 1905. ابھی میں سلو بول رہا ہوں، ابھی تیز سپیڈ میں بولوں گا، رکیے گا. 1905. کل قیامت کے دن، یہ دیکھیے نیت اگر صحیح نہ ہو تو جانتے ہیں نیک کام کرنے کے باوجود بھی آخر میں جہنم ہے. سنیے، نیک کام کرنے کے باوجود بھی آخر میں جہنم ہے اگر نیت میں گڑبڑی ہے تو. کیسے؟ چلیے میں حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1905. آپ دیکھ لیجئے گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین شہید کو بلائے گا. شہید جو جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے، اس کو اللہ بلائے گا اور بلانے کے بعد اللہ پوچھے گا تم نے میرے خاطر دنیا میں کیا کیا. وہ اللہ ان کی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور یاد کرے گا بھی. اس کے بعد جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین، میں جنگ کے میدان میں گیا، دین کو بلند کرنے کے خاطر کافروں سے لڑا، تلواریں چلائی، کافروں کو شہید کیا اور میں خود بھی شہید ہو گیا. اللہ بولے گا تم نے جھوٹ بولا، تم تو لڑے تھے اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے پہلوان کہیں، بہادر کہیں. تیری نیت یہ تھی اور دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہا، پہلوان کہا. جاؤ اے فرشتوں، پکڑو اس کو اور کھٹکتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اس کو لے جاؤ. نیک کام کیا اس نے لیکن نیت کے اندر گڑبڑی تھی، جہنم میں چلا گیا. اچھا، دوسرے مالدار کو بلائے گا اللہ، مالدار کو جس کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ کا مالک بنایا ہے، 20 بیگھا زمین کا مالک بنایا ہے اللہ نے. مالدار کو پوچھے گا، ابے مالدار ادھر یہاں پوچھے گا. وہ مالدار آئے گا، کہا کتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، یاد ہے؟ کہا ہاں اللہ بہت سی نعمتیں ہیں. یاد کرے گا اپنی نعمتوں. اس کے بعد اللہ کہے گا کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا کہ مدرسے میں اتنا دیا تھا، ہاں فلاں جگہ مسجد کے بارے میں سلسلے میں جلسہ ہو رہا تھا، میں نے اتنا دیا تھا، 20,000 دیا تھا، وہاں 50,000 دیا تھا، وہاں 1 لاکھ دیا تھا، وہاں 1.5 لاکھ چندہ دیا تھا. اللہ کہے گا رک 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 رک، یہ سب تو تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ پورنیہ والے تمہیں کہیں کہ بڑا مالدار ہے، ارے 1 لاکھ دے دیا جلسے میں. وہاں کے لوگ کہیں کہ ارے بڑا مالدار ہے، 50,000 دے دیا. اور دنیا میں لوگوں نے تجھ کو کہا بھی چل اب تیرے لیے یہاں کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کو. اور سب سے آخر میں بولوں گا، مجھ جیسے مولوی کو لایا جائے گا، قاری قرآن، بولے گا اے تم کو تو میں نے علم دیا تھا. اللہ کہے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے خود پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، سکھایا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا میں تو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے بکتا اور مقرر کہیں، اسی لیے تو تم نے یہ کیا تھا. چل چل یہاں تیرے لیے کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں تم نے بہت کچھ کر لیا ہے. فرشتوں پکڑو اس کو اور پکڑ کر کے جہنم میں پھینکو. نیک کام تینوں نے کیا لیکن نیت میں گڑبڑی ہونے کی وجہ سے آخرت میں رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں جہنم میں چلے گئے، صرف نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے.
تو اے میرے یوٹیوبر چینل والے بھائیوں، نیت میں گڑبڑی مت پیدا کیجیے. یہ دین کی باتیں آپ پھیلا رہے ہیں، پھیلائیے. صحیح فوٹو لگائیے، جو بول رہے ہیں مقرر اسی کو لکھیے. یہ جانتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں لکھنا کسی کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور جیل میں جانے کا سب سے بڑا سبب یہی بنتا ہے. کسی کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. کوئی جیل میں چلا جائے گا، بیٹی باپ کے لیے روئے گی، ماں بیٹے کے لیے روئے گی، آپ کو اچھا لگے گا، آپ تو بیوی بال بچے کے ساتھ رہیں گے. لیکن جو جیل میں چلا جائے گا، ماں سے دور، باپ سے دور، بیٹی سے دور، پریوار سے دور، اس کے دل سے پوچھئے کہ اس کو کیسا لگ رہا ہوگا. بہرحال ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے. میں نے 5 منٹ کے لیے یوٹیوبر بھائی کو سمجھا دیا ہے کہ آپ جو چیز بھی ڈالیے صحیح ڈالیے. اب آئیے مسجد کے اوپر میں نے کہا میں بولوں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دیجئے گا. مسجد یہ جلسہ مسجد کا ہے نا؟ بولیے ہاں کہ نہیں؟ ہاں. اب بتائیے، میں پوچھوں گا مسجد کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو پڑھاؤں گا. آج میں تقریر کروں گا پڑھانے جیسے درسی ٹائپ کی تقریر، جیسے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، بولو الف با تا. ایسے آج میں پورنیہ والوں کو پڑھا کے جاؤں گا، مجھے بہت شوق ہے، سکھا کے جاؤں گا. سنیے مسجد کیا ہے بولیے تو. آپ لوگ ادھر سے مت بولیے، ادھر سے جو بھائی حضرات سننے سیکھ کر کے جائیے. کیا ہے مسجد؟ اللہ کا گھر. ہاں، مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی انسان کا گھر نہیں ہے. سبحان اللہ. اور جانتے ہیں دنیا میں کتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بے شمار زمین ہے، جہاں بھی آپ چاہیں گھر بنائیں. ایک حدیث سن لیجئے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. دنیا میں جتنی جگہ ہیں سب سے محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے، گھر ہے، تو وہ مسجد ہے اللہ کی درشٹی میں. دیکھ رہے ہیں آپ کا گھر اتنا پیارا نہیں ہے اللہ کو. یہ مسجد آپ لوگوں کی بڑی خوبصورت ہے. میں نے جا کر کے نماز پڑھی ابھی وہاں پہ، بڑی خوبصورت ہے آپ لوگوں کی مسجد. اور جانتے ہیں دنیا میں اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب جگہ اور گھر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. اور سب سے مبغوض، ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے اللہ کی نظر میں تو وہ بازار ہے. دو چیز سمجھ گئے؟ محبوب جگہ کون سی ہے بولیے؟ مسجد. اور اللہ کی نظر میں مبغوض جگہ کون سی ہے؟ بازار. اس کا کارن بتلا دوں، وجہ بتلا دوں، وجہ بتا دے رہا ہوں. مسجد اس لیے اچھی جگہ ہے کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں یا اور کوئی نماز، نفل نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس لیے مسجد میں فالتو کام کے لیے کوئی جاتا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں مسجد محبوب جگہ ہے. اور بازار اللہ کی نظر میں مبغوض جگہ کیوں ہے؟ بازار میں لوگ زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ. آپ نے کوئی سامان 200 میں خریدا ہے، کتنے میں؟ 200 میں. اور کہہ رہے قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں 500 میں میں نے خریدا ہے. چلیے 550 آپ سے 550 روپے میں نفع نہیں کروں گا تو کہاں جاؤں گا میں؟ 550 دے دیجئے. جھوٹی قسم آپ نے کھائی اور 200 کی سامان کو آپ نے 500 میں 550 میں بیچ ڈالا. اسی لیے اللہ کی نظر میں وہ مقبول جگہ ہے. ایک چیز سمجھ میں آ گئی. دوسری چیز، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو بندہ اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. پڑھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دنیا میں مسجد بنائیں گے فری میں نہیں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آپ کہیں گے مولانا اکیلے نہیں، آپ
20 लाख की मस्जिद अकेले नहीं बना पाएंगे। आपने 1000 में हिस्सा ले लिया, 500 रुपया मस्जिद में दे दिए, आप भी उसमें शामिल हो गए, तो आप अगर दुनिया में मस्जिद बनाएंगे तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए घर बनाएगा। कितनी चीजें मालूम हुई? दो चीजें मालूम हुई ना। अल्लाह की नजर में मस्जिद महबूब जगह है, एक। दूसरी चीज कि आप अगर दुनिया में मस्जिद बनाएंगे तो इसका बदला अल्लाह आखिरत में घर बनाएगा। अब मैं आपको बतला दूं मस्जिद की कितनी जरूरत है, मस्जिद की कितनी जरूरत है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, उठक बैठक बंद कीजिए। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, सुनिएगा, मक्के में मुसलमानों की तादाद कम थी, काफिरों की संख्या और तादाद ज्यादा थी। काफिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे, मुसलमान नमाज पढ़ते थे तो इनको मारते थे, पीटते थे। तो अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो रास्ते में एक जगह का नाम है कुबा। क्या नाम है बोलिए? कुबा। वहां पर अल्लाह के रसूल रुके, ठहरे, और सीरत की किताबों का आप मुताला कीजिए। अल्लाह के रसूल वहां पर 14 दिन ठहरे थे। कितने दिन? 14 दिन। और जानते हैं नबी अकरम ने सबसे पहला काम क्या किया? एक मस्जिद की बुनियाद रखी। सुभान अल्लाह। सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कहते हैं कि मदीना में जो मस्जिद है मस्जिद नबवी, वो पहली मस्जिद है। नहीं, रास्ते में मस्जिद कुबा अभी भी है, मस्जिद कुबा अभी भी है। रास्ते में 14 दिन में अल्लाह के रसूल एक मस्जिद बना दिए। इससे ये पता चलता है कि पहले आप मस्जिद बनाइए, आबादी बाद में। और जानते हैं मस्जिद बनाने का काम अल्लाह ने नबियों के जरिए से सबसे पहले लिया है। एक पॉइंट याद रखिए, सबसे पहले नबियों के हाथ से लिया है। खाना काबा जो हज करने गए हैं, काबा शरीफ जो आप लोग देखते हैं ना, अरे सबसे पहले इब्राहिम और इस्माइल दोनों बाप बेटे मिलके बनाए हैं, ये नबी थे। नबियों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद का काम लिया। मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में जो है अभी लड़ाई हो रही है, हाँ, जो जंग चल रही है, ये मस्जिद अक्सा हजरत सुलेमान के हाथ से बनी हुई है। नबियों के जरिए से अल्लाह के रसूल काम लिए। तो सुनिए, बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह के रसूल मस्जिद बना दिए, रास्ते में मस्जिद कुबा। वहां से आने के बाद जैसे ही अल्लाह के रसूल मदीने में एंट्री करने लगे, मदीने में अल्लाह के रसूल पहुंचे। ए पूर्णिया वालों गौर से सुनो, मदीने में जब अल्लाह के रसूल पहुंच गए, मदीने के जितने बड़े बड़े मालदार लोग थे, पैसे वाले थे, दिरहमो दीनार वाले थे, नबी की ऊंटनी की नकील को पकड़ करके कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमारे घर रहिए, आप हमारे यहाँ मेहमानदारी कीजिए। वो कह रहे नहीं अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ आइए। सबकी ख्वाहिश है कि नबी हमारे घर में आए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी सवारी को, छोड़ दो। नबी की सवारी बैठ गई एक जगह। अब सुनिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। जब बैठ गई तो अल्लाह के रसूल करीब ही में देखे एक खाली जगह पड़ी हुई है। खाली जगह, गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने पूछा वहां के लोगों से, मदीने के लोगों से, कि ये खाली जगह किसकी है? ये खाली जगह जो पड़ी हुई है किसकी है ये खाली जगह? तो लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, ये खाली जगह 2 यतीम बच्चों की है। बोलिए कितने बच्चों की? अच्छा, रात का 2 बजने जा रहा है। अभी कोई खाना शायद खाएगा भी नहीं। गौर से सुनना है तो सुनिए, और जिनको खाना है खा लीजिएगा जाकर के। होटल बंद होने जा रहा है तो सुनिए। 2 यतीम बच्चों की वो जगह थी। अल्लाह के रसूल ने कहा दोनों यतीम बच्चों को बुलाओ। तो दोनों यतीम बच्चे आए। नबी ने पूछा बेटा ये जगह तुम दोनों की है? तो दोनों बच्चों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, ये जगह हम दोनों की है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम करो, तुम दोनों इस जगह को कीमत के बदले में बेच दो।
قیمت کے بدلے میں بیچ دو. کیوں؟ میری خواہش ہے کہ یہاں پر ایک مسجد بناؤں گا میں. پڑھیے سبحان اللہ. ایک مسجد بناؤں گا. تو دونوں بچے جیسے ہی سنے کہ نبی مسجد بنائیں گے, دونوں کہنے لگے اے اللہ کے رسول, اگر آپ مسجد بنائیں گے, اللہ کا گھر بنائیں گے تو جائیے, ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے, قیمت کی ضرورت نہیں ہے, ہم فری میں دے رہے ہیں, مفت میں دے رہے ہیں, ہم پیسے نہیں لیں گے, قیمت نہیں لیں گے. ہم اللہ کے رسول نے کہا ہم قیمت کے بغیر زمین نہیں لیں گے. نبی نے قیمت دلوا بھی دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے جانتے ہیں؟ کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے, کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز, بولیے جائز نہیں ہے. اب بتائیے بابری مسجد ہماری ہے کہ ان کی ہے؟ فیصلہ آپ کریں گے. کسی بھی مذہب کے عبادت خانے کو توڑ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے. غور سے سنو پورنیہ والوں, جائز نہیں ہے. اگر مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی ہے تو جائز نہیں ہے, حالانکہ وہاں کوئی مندر تھی نہیں. یہ میں نہیں, یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی مندر تھی نہیں. اب فیصلہ آپ کریں. مسلمانوں کا دھرم تو یہی ہے کہ کسی کی زمین کو زور و زبردستی سے لے لیے یا ہڑپ کر کے لے لیے, وہ مسجد بنائیں گے, آپ کی مسجد قبول نہیں ہوگی. سنیے, جو لوگ حج کرنے گئے ہیں, مسجد نبوی آج بھی ہے, اور جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان سے پوچھئے 12 سے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ نماز پڑھیں گے, اتنی بڑی مسجد بن گئی ہے. سبحان اللہ. 12 سے 13 لاکھ حاجی. نبی کے زمانے میں مسجد جب بن رہی تھی, مسجد نبوی, ایک غور کر کے سنیے گا, راستے میں مسجد قباء آپ نے بنائی, مدینے میں پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے مسجد بنایا. جانتے ہیں مدینے کے صحابہ کرام, خود اللہ کے رسول, مسجد کا کام جب شروع ہو گیا, اللہ کے رسول پتھر ڈھو ڈھو کر کے لاتے تھے. لیبر کا کام اللہ کے رسول خود کرتے تھے. اے نیتاؤ, اے ماسٹروں, اے 2 لاکھ کمانے والوں, مہینے میں 50,000 کمانے والوں, مسجد کا کام ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسکول کا ماسٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں کیوں مسجد میں کام کروں گا. پورنیہ والوں سنو, مسجد نبوی بن رہی تھی اور اللہ کے رسول خود لیبر کا کام کرتے تھے. پتھر اٹھا اٹھا کے اللہ کے رسول لاتے تھے اور لیبر کا کام کرتے تھے. جب مدینے کے انصاریوں نے دیکھا, جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے مسجد کے کام میں شامل ہو رہے ہیں, تو مدینے کے انصاری بھی لیبر کے کام میں شامل ہو گئے. پتھر اٹھا اٹھا کر کے لانے لگے اور مسجد نبوی کے کام میں وہ بھی ہاتھ بٹانے لگے. اور بادشاہ گزرتا گیا, بادشاہ گزرتا گیا. اے پورنیہ والوں سنو, ابھی وہ مسجد اتنی بڑی ہو گئی ہے, اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ایک ساتھ میں 12 سے لے کر کے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ نماز پڑھیں گے. 12 سے 13 لاکھ حاجی. مسجد بن گئی. اب سنیے ذرا غور کر کے, کھجور کے پتوں کی چھت, سیمنٹ, یہ سریا پتھر کے بنے ہوئے چھت نہیں بلکہ کھجور کے پتوں کی چھت. اللہ اکبر. بعض دفعہ جب آسمان سے بارش ہوتی تو کھجور کے پتوں سے لگ کر کے بارش کا قطرہ نیچے ٹپکتا زمین میں. نبی کریم, صحابہ کرام جب سجدے میں جاتے تھے تو دھول ان کے چہروں پہ لگ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. مسجد بن کے تیار ہو گئی. اب اذان دینے کے لیے, لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک مؤذن مقرر کیے. مؤذن کا نام معلوم ہے؟ بولیے. ماشاءاللہ,
یہ میرے باپ جی حاجی صاحب ہیں شاید، حضرت بلال، مؤذن کا نام بولیے، حضرت بلال. یہ دیکھنے میں کالے کلوٹھے تھے، لیکن جانتے ہیں ان کے مرتبہ کو؟ اللہ کے رسول معراج میں جب گئے تو اللہ کے رسول وہاں سے آنے کے بعد کہنے لگے، بیٹھے ہوئے تھے ایسے، کہنے لگے آئینہ بلال، ارے بلال کہاں ہے؟ بلال کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لبیک اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کہا بلال ادھر آؤ، تم کون سا کام کرتے ہو بلال بتاؤ نا. میں جنت میں گیا تو تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں میں نے سنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم کو جنت دے کر کے رہے گا، اللہ تم کو جنت دے گا. بولو تم کون سا کام کرتے ہو؟ حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے رسول جتنا سب لوگ کرتے ہیں اتنا تو میں بھی کرتا ہوں، میں تو کوئی کم و بیش نہیں کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی کام ضرور ہے. تو حضرت بلال نے کہا ایک کام میں کرتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں لیکن میں کرتا ہوں. کہا کیا؟ بولو. کہا اللہ کے رسول میں کبھی بے وجو نہیں رہتا ہوں، باوجود رہتا ہوں. میں وضو پیشاب کرنے کے لیے گیا، لیٹرین کرنے کے لیے گیا، ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا تو فوراً میں وضو بنا لیتا ہوں. اور جب بھی میں وضو بنا لیتا ہوں 2 رکعت، زیادہ ٹائم رہے تو 4 رکعت، اور زیادہ ٹائم رہے تو 6 رکعت، اگر ٹائم نہیں ہے تو 2 ہی رکعت. بس جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اے بلال بس کر بس کر بس کر، اے بلال سن لے، یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تجھ کو جنت میں پہنچا دیا ہے. ان کو اذان کی ڈیوٹی دی تھی اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو. چلو تم اذان پکارو، لوگوں کو بلاؤ. ایک چیز سمجھا دوں پورنیہ والوں، مجھے بہت شوق ہے آپ لوگوں سے محبت. سنیے ایک چیز سمجھا دوں. اچھا اذان کیوں دی جاتی ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ بولیے کیوں دی جاتی ہے اذان؟ یہ بابا جی بول رہے ہیں کہ آدمی کو بلانے کے لیے. ایک چیز میں بتا دوں، بھول گیا، جب نماز فرض ہوئی تو اللہ کے رسول میٹنگ بیٹھائے، ایسے میٹنگ، اور اللہ کے رسول کہنے لگے کہ ارے نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول گاؤں کے کسی جگہ میں ہم لوگ آگ جلائیں گے. کیا بولیے؟ آگ، تاکہ آگ جلے، دھواں اٹھے تو لوگ دیکھ کر کے سمجھنے کے نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. کسی نے کہا نہیں 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 نہیں، آگ نہیں جلائیں گے بلکہ ہم گھنٹا بجائیں گے. کیا؟ گھنٹا. اللہ کے رسول نے کہا آگ جلائیں گے، یہ دوسروں کی مشابہت ہے.